بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طلاق کی آیت ہے، حالانکہ یہ ایک وظیفہ بھی ہے۔ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ آیت اللہ العظمیٰ حسن علی نخودکی بہت بڑے وقت کے عارف گزرے ہیں، ان کے پاس گئے اور کہا قبلہ مجھے علم کیمیا دیجیے۔ علم کیمیا ایک ایسا علم ہے جس سے آپ لوہے سے سونا بنا سکتے ہیں۔ کہا کہ مجھے علم کیمیا دیجیے تاکہ میں سونا بناؤں، اکنومیکلی اپنے لوگوں کو مضبوط کروں اور جس کے بعد میں انقلاب لا سکوں، کیونکہ ظاہر ہے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، کام کرنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ خمینی میرے ایک سوال کا جواب دو گا، کون سا؟ کہ اگر یہ علم میں تجھے دے دوں، کیا تو مجھے گارنٹی دے سکتا ہے کہ تیرے بعد اس کا مس یوز نہیں ہوگا؟ کیا نہیں ہوگا؟ مس یوز۔ یعنی آپ میرے پاس آتے کہتے مولانا علم کیمیا دیجیے، اچھا ایسا علم ہے کہ آپ گھر جائیں لوہے سے سونا بنا دیں، اور میں آپ سے پوچھوں اس کا مس یوز تو نہیں ہوگا؟ اگر آپ میں حب ذات آپ کے نہیں مولانا مس یوز نہیں ہوگا، بس دیجیے میں سونا بناؤں۔ لیکن وہاں پہ خمینی تھا، اس نے کہا یہ گارنٹی میں نہیں دے سکتا کہ اس کا مس یوز نہیں ہوگا میرے بعد۔ اب جیسے امام خمینی نے انقلاب لایا، اب یہ گارنٹی تو امام خمینی کی نہیں ہے کہ اس کے بعد یقیناً کوئی اچھے ہی لوگ آئیں گے، اب اس کے بعد وہ بعد والے لوگ یہ گارنٹی دیں گے جو حکومت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہا میں تو گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس کا مس یوز نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا چلو خمینی میں تجھے کیمیا سے بھی بڑا علم دیتا ہوں، جس پر اگر تو عمل کرے تو اللہ تجھے بہت بڑی کامیابی دے گا۔ اب یہ حکم انفرادی ہے، امام خمینی کے لیے تھا، اگر کوئی آج کا مومن کر سکتا ہے تو کرے، قرآن کا ایک وظیفہ ہے، اگر عمل کرے۔ ہم نے یہ عمل کیا، واقعی اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں، مشکلات بند راستے سے کھل جاتے ہیں۔ کا ایک کام کرنا، ہر نماز کے بعد جب نماز ختم ہو آیت الکرسی پڑھ لینا، آیت الکرسی کے بعد تسبیح سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھنا، تسبیح سیدہ کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھنا، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا، 3 مرتبہ صلوات پڑھنا، اور 3 مرتبہ سورہ طلاق کی آدھی دوسری اور تیسری آیت پڑھنا، جو آیت اس طرح ہے کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، کہ جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے اور اللہ پہ توکل کرتا ہے، خدا اس کے راستہ اور مشکلات کا دروازہ وہاں سے کھولتا ہے جہاں سے اس نے تصور بھی نہ کیا۔ یعنی یوسف نے سوچا بھی نہ تھا کہ بند دروازے کھلیں گے، اس نے بند دروازوں کو دیکھ کر توکل کیا اور آگے بھاگا، دروازے خدا کھولتا گیا۔ یہ توکل ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم توکل اس کو نہیں مانتے، ہم چلتے راستے پر توکل کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں توکل کی آخری منزل یہ ہے کہ تو بند راستے پہ توکل کرے، جہاں پہ تجھے کسی بھی نوکری کا آسرا نہ ہو، سارے راستے بند ہو جائیں اور ایک ہی نوکری ہو جو حرام کی ہو، یہاں پہ تجھے توکل کرنا ہے۔ اگر توکل نہ کیا کہ بچے کیا کھائیں گے اور حرام کے پیچھے جاؤ گے، فرمایا نہیں۔ اور فرمایا یہ وقت زندگی میں ایک بار آتا ہے، زیادہ نہیں، ایک بار۔ کربلا ایک بار حسین کے لیے ہوئی، روز روز نہیں ہوئی۔ یہ وقت انسان کی زندگی میں ایک بار آتا ہے، اگر تم نے اس وقت میں اللہ پر توکل کیا تو خدا تمہاری عقل کو کامل کر دیتا ہے، وہ تمہیں انسان کامل بنا دیتا ہے، وہ طاقت تمہیں عطا کرتا ہے۔ بحر العلوم بھی اسی طرح بحر العلوم بنے۔ فرمایا بڑے بحر العلوم کہتے ہیں میرا حافظہ اتنا کمزور تھا، مجھ سے کوئی چیز یاد ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن میں روز گیا مولا علی کے حرم میں، روز جاتا تھا کہ مولا حافظہ کمزور آئے، لیکن آپ تو کمزور نہیں ہیں، میرے حافظے میں کمزوری ہے، آپ کے دینے میں کمزوری تو نہیں ہے۔ کبھی بھی اس نے اپنا ارادہ توڑا نہیں کہ حافظہ کمزور ہے، مولوی بن کے کیا کروں، یعنی مجتہد بننا چاہتا تھا جس میں اتنا حافظہ چاہیے، حدیثیں یاد کرنی ہیں، تفسیریں لکھنی پڑتی ہیں، بہت مشکل کام ہے، لیکن کہا میں نے ہار مانی نہیں، روز جاتا تھا مولا کے حرم میں، کبھی مسجد سہلا جاتا تھا، کبھی کربلا جاتا تھا، کبھی میں نے اہل بیت کا دروازہ کھٹکھٹانے سے تھکا نہیں۔ ایک شخص امام کے پاس آتا ہے نا، کہتا ہے مولا میں دعا کر کر کے تھک گیا ہوں۔ امام نے کہا میرے ایک سوال کا جواب، یہ لفظ تھک گیا ہوں کیا ہے؟ میں دعا کر کے تھک گیا ہوں، کیا مطلب تھک گئے ہو؟ تھکتا وہ ہے جو نا امید ہوتا ہے، تھکتا وہ ہے جس میں یاس پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک گھر پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، 1 گھنٹہ کھٹکھٹایا، دروازہ نہیں کھلا، تو آپ کیا کہتے ہو؟ لگتا ہے گھر میں کوئی ہے نہیں۔ کیا کہتے ہو؟ گھر میں کوئی ہے نہیں، تھک کے واپس چلے جاتے۔ امام نے اس سے سوال کیا جس کا تو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، پہلے یہ بتا وہ گھر کے اندر ہے کہ نہیں؟
جس کا تو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے پہلے یہ بتا وہ گھر کے اندر ہے کہ نہیں؟ کہ مولا ہے۔ کہ پھر جب تجھے یقین بھی ہے گھر کے اندر کوئی ہے تو اتنا کھٹکھٹا کہ وہ کھول دے۔ تھکتا وہ ہے جس کا ایمان کمزور ہو۔ اور فرمایا یہ دعا جو ہم کرتے ہیں، استغفار جو ہم کرتے ہیں، اس کے دو پہلو ہیں، ضروری نہیں کہ قبول ہو، اس کے اور روحانی درجات ملتے ہیں، اس کے اور تمہیں مراتب ملتے ہیں۔ تو فرمایا توکل وہاں پر ہے جہاں راستہ کیا ہو جائے؟ بند ہو جائے۔